صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ ضرور کبھی مثلاً درس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات آپ کی اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ہمارا موضوع اصل میں جو ہے وہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا۔ کل جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانی اس دین کی حفاظت کے لیے دی گئی، تو اس کا مطلب واقعاً اس دین کی کچھ اہمیت ہے، قیمت ہے، وجہ ہے۔ آج انشاءاللہ کچھ اور مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے قوانین رکھے ہیں۔ عام طور پر ہم اس کو آدھے قوانین کو کہتے ہیں فطرتی قوانین۔ یہ جو بایو کیمسٹری فزکس، یہ جو تین علوم ہیں، یہ اس کائنات میں موجود انہی فطرتی قوانین کو کشف کرتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ یہ تمام قوانین جو فطرت میں خدا نے رکھی ہے اسے کشف کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اسے کشف کر کے ڈھونڈنے کے علم کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو مثلا بایو طبیعت، اور ایک کو کیمسٹری، اور ایک کو فزکس کہا، جو کائنات میں موجود مختلف قوانین کو کشف کر کے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، بہتر استفادہ۔ اور اسی لیے اسلام میں یہ دونوں علوم کی اہمیت ہے، اور دونوں واجب کفائی ہے حاصل کرنا۔ دیکھیں نا، واجب کی دو قسمیں ہیں نا، یہ پتہ ہے واجب کی دو قسمیں، ایک واجب عینی ہے، ایک واجب کفائی ہے۔ واجب عینی ہر شخص پہ اپنا واجب ہے، کسی دوسرے کے کرنے سے اس کی ذمہ داری پوری، جیسے نماز ابھی ہم نے پڑھی تو ہر شخص نے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ جیسے ہم لوگ نے نماز پڑھی تو باہر جتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا واجب بھی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، وہ واجب رہے گا۔ کچھ واجبات کفائی ہے، جو کچھ لوگ انجام دیں تو دوسروں سے اٹھ جاتا ہے، وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اعلان ہوا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہیں جائیں گے، کفن دفن کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی تدفین ہوگی، اور یہ ہو گیا تو آپ کے اوپر سے واجب اٹھ گیا، ختم ہو گیا، آپ کا بھی اس میں شامل ہونا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو علوم ہیں بایو کیمسٹری فزکس، یہ بھی واجبات کفائی میں سے آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ حاصل کر رہے ہیں تو باقیوں پر سے وہ واجب اٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے تو سب گناہ گار ہیں۔ اب آپ سمجھیں گے ہم نے تو آج پہلی مرتبہ سنا ہے کہ بایو نہیں پڑھنے سے گناہ ملے گا۔ ہاں، گناہ ملے گا۔ کیوں گناہ نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ بایو پڑھ کے ہی آگے جا کے ڈاکٹر بننا ہے۔ ڈاکٹر نہیں ہوگا تو مریض بغیر علاج کے مر جائے گا۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں نا۔ ہم نے کیوں نہیں بنایا ڈاکٹر؟ ہم میں سے کچھ کو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، ہم میں سے کچھ کو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا،
تاکہ معاشرے کی ضرورت کو، علاج کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو یہ واجب کفائی میں آتا ہے۔ انگریز ملعون نے ہمیں پڑھایا وہ دنیاوی علوم ہے، اور یہ مدرسہ جانا دین کا ہے، آپ دین والا پڑھ لو، دنیا والا چھوڑ دو۔ یہ ان ملعونوں نے ہماری ذہن میں ڈالا ہے، اسلام نے نہیں ڈالا ہے۔ اسلام کہتے ہیں یہ دونوں پڑھنا واجب ہے، اور وہ بھی دینی علم بھی حاصل کرنا۔ دینی علوم کے بھی دو حصے، ایک واجب عینی ہے، وہ ہے ضروری مسائل، مثلا جو نماز کے مسائل وضو کے ہے، مثلا واش روم جاتے ہیں وہاں کے مسائل طہارت کے، غسل کے، جو روز آپ کو پیش آتے ہیں، اس کا سیکھنا تو واجب عینی ہے، ہر شخص کو اپنا سیکھنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی علوم، نکاح کے شرائط، طلاق کے، وراثت کے، حکومت کے، وہ سب ہر شخص کو سیکھنا واجب کفائی ہے۔ یعنی کچھ لوگ جائیں اس میں مہارت حاصل کریں، اسی میں ہم تقلید کو لے کے آتے ہیں، پھر باقی لوگ اس کی تقلید کریں۔ سب کا تفصیلاً سیکھنا ضروری نہیں ہے، واجب کفائی۔ ہاں اگر ایک علاقے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو واجب ہے، سب ذمہ دار ہے، کسی ایک کو بھیجیں کہ وہ اس میں مہارت حاصل کر کے آئیں، اور پھر اس سے پھر انسان مسائل میں رجوع کریں۔ لہٰذا واجب کفائی ہے یہ وہ علوم جس کو ہم سائنسی علوم کہتے ہیں، یہ اسلام میں واجب کفائی ہے۔ یا سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگ کے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ یوں سمجھیں کہ معاشرے کی جو بھی ضروریات ہیں، جو معاشرے کو چاہیے، وہ سب واجب کفائی میں آتا ہے۔ اسلام دین معاشرہ ہے، دین معاشرت ہے۔ اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اسلام مسجد مدرسے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ مسجد مدرسہ اسلام کا ایک حصہ ہے، کل اسلام نہیں ہے۔ ہم نے اس کو کل اسلام سمجھا ہوا ہے کہ بس مسجد اسلام، باقی اسلام سب ہے۔ شاہین گراؤنڈ بھی اسلام ہے، وہاں پر بھی اسلام کے قوانین لاگو ہونا چاہیے۔ اس کو ہم نے شیطانوں کے حوالے کیا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا۔ ادھر ہوگا نا، آپ نے چھوڑا کیوں ہے؟ وہ بھی اسلام کا حصہ ہے نا۔ اسلام ورزش کو، جسمانی ورزش کو واجب کفائی کہتا ہے، اس لیے کہ آپ صحت مند ہوں گے، قوی ہوں گے تو آپ دشمن سے لڑیں گے نا، یا نہیں لڑیں گے؟ کب لڑیں گے؟ جب آپ قوی ہوں گے تو لڑیں گے نا۔ تو قوی جسمانی ورزش ہونی چاہیے نا۔ رہبر کے امام خمینی کے کلام سے میں نے سنا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بازو اتنے سخت تھے مثل لوہے کے۔ تو یہ جو سخت بازو ہوا، یہ اس کے لیے ورزش چاہیے نا، تلوار چلانے کا فن چاہیے۔ تو یہ واجب کفائی ہے۔ یہ شاہین گراؤنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے یہ بھی اسلام کی روح سے واجب کفائی میں، کیونکہ ضرورت ہے جوانوں کی، ضرورت یہ ہے کہ درست لوگ اس کی سرپرستی کریں۔ اب اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، پھر ہم مجلس میں جا کے چیختے ہیں کہ ادھر یہ کر رہے، ادھر وہ تو کریں گے نا۔ آپ جب ایسی چھوڑ دیں گے تو یقین بات ہے ان کو تو نہیں پتہ کیا کرنا ہے، آپ تو الگ ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں واجب کفائی میں آتی ہے۔ بات اپنی جگہ پھر رہ گئی، میں انشاءاللہ 5 منٹ اور پھر کل اس کو جوڑتے ہیں ہم لوگ، کہ 2 قسم کے قوانین ہیں۔ ایک جس کو ہم فطرتی قوانین کہتے ہیں، طبعی قوانین کہتے ہیں، جو بائیو فزکس، کیمسٹری اور معاشرے کی ضروریات باقی زندگی کے۔ ایک شرعی قوانین ہیں۔ کون سے قوانین ہیں؟ شرعی قوانین، شریعت کے قوانین، جس کو ہم اسلامی قوانین سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی قوانین یہ بھی ہے وہ بھی، دونوں ہیں۔ وہ جو شرعی قوانین، اس کو ہم دین کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، دین کے احکام کہتے ہیں۔ یہ دونوں قوانین پروردگار عالم کی طرف سے،
ان دونوں میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو قوانین آپ بایو کیمسٹری فزکس میں پڑھتے ہیں نا، وہاں مہلت نہیں ہے غلطی کرنے کے بعد. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور جہاں قانون پورا ہو جائے فوراً اس کا اثر بھی آئے گا. جسے فرض کریں ایک قانون ہے نا کہ آپ اگر چھت سے نیچے گریں گے تو کیا ہوگا؟ چوٹ لگے گی نا. یہ قانون ہے، فطرت ہے. اس میں مہلت نہیں ملے گی. گرا آج، چوٹ جو ہے 2 سال بعد لگا، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. لگا تو ابھی لگا، نہیں لگا تو نہیں لگا. اس میں مہلت نہیں ہے، ٹائم نہیں ملے گا. آپ نے کوئی غلط چیز کھایا، اگر وہ اثر کرنا ہے ابھی شروع ہو جائے گا اثر اس کا. نہیں کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ کھایا آج تھا، اس کا اثر 20 سال بعد ہوا. ہاں 20 سال اس وقت ہوگا جس کا اثر تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے گا. 20 سال کے بعد وہ بڑا ہو کے حاضر ہو جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اثر اسی وقت شروع ہوگا جب آپ نے اس کو نگلا اور اس کا اثر شروع ہو جائے گا، اگر وہ غلط چیز ہے تو اس میں ٹائم نہیں ملتا. فطرتی قوانین جس کو ہم فطرت کے قوانین کہتے ہیں، اس میں وقت نہیں ملتا، اسی وقت نتیجہ ہے. جیسے آپ خدا نے ہماری آسانی کے لیے رکھا ہے یہ، آپ پانی ابالیں 100 سینٹی گریڈ پہ پہنچ جائے، پانی نے ابلنا ہے ہر صورت میں. یہ قانون بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی پانی ابلتا ہے اور کبھی پانی، ایسا نہیں ہوگا. پانی نے ابلنا ہے ہر صورت میں. یہ ہماری آسانی کے لیے دیکھو. ورنہ کیا ہوتا؟ ورنہ ہم چولہے پہ پانی چڑھایا پھر سوچ رہے پتہ نہیں آج ابلے گا یا نہیں ابلے گا. ہمیں پتہ ہے نہیں، گرمائش اتنی ہو جائے تو پانی نے ابلنا ہے اور ابھی ابلنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا بس چائے بننے والی ہے، آپ 5 منٹ بیٹھو. ورنہ کیا بولتے ہیں؟ چائے تو چڑھائی ہے، پتہ نہیں آج ابلے گی یا تو وہ آنے والا مہمان بھی کہتے ہیں پتہ نہیں آج چائے ملے گی یا نہیں. ایسا نہیں ہے نا. دیکھو ہماری زندگی میں کتنی آسانی ہے، اور یہ آسانی کس نے رکھی ہے؟ یہ پروردگار عالم نے رکھی ہے. کہ آپ نے چائے چڑھائی تو آپ بتاتے ہیں 5 منٹ کے بعد چائے تیار ہے، کیونکہ ابلے گی چائے. قانون ہے، یہ راسخ قانون ہے. دوسرے جو شرعی قوانین جس کو ہم احکام دین کہتے ہیں، وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں مہلت ہے. اصل میں ہم اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. صحیح ہے، اس میں مہلت ہے، یعنی کہ اس کی سزا بہت دیر سے ملتی ہے، فوراً نہیں ملتی ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، روزہ رکھنا چھوڑ دیا، برے کام شروع کیا، کل ہی آپ کو سزا نہیں ملے گا. مہلت دیتا ہے خدا کہ یہ کب پلٹ کے آ جائیں، یہ توبہ کر لے، یہ استغفار کر لے. دیکھو نا خدا کتنا مہربان ہے. مہلت دیتا ہے اس بندے کو. کب تک؟ یہاں تک کہ موت ہمارے دوست حضرت اسرائیل صاحب سامنے آنے تک آپ کے پاس مہلت ہے. دیکھو نا کتنا خدا کی مہربانی ہے. اگر وہ پانی والا قانون ہوتا تو پھر ہم اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں سکتے، پھر نہیں اٹھ سکتے نا. خدا کی مہربانی ہے، خدا نے مہلت دی ہے. ہم انسان اتنے بدماش ہیں کہ اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. مہلت ہے، چھوٹ نہیں ہے. یقین رکھ لیں سزا ملے گی. جس طرح سے ایک فرد تباہ ہوتا ہے، ایک قوم تباہ ہوگی. اگر خدا کے احکامات کے برخلاف جائے گا تو ہر صورت میں اس قوم نے تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، ذلیل و خوار ہونا ہے. لیکن وقت لے گا، وہ ٹائم لے گا. اس نے برباد، اس نے بچنا نہیں ہے. ایک حد ہے اللہ تعالیٰ کی شرعی قوانین کے خلاف کے جانے کی جو معاملات ہے، اس میں ایک حد ہے. اس حد پہ جا کے پھر ہر صورت میں سزا بھگتنی ہے، اور بہت سخت سزا ملے گی. لہٰذا دین اس لیے ضروری ہے. ائمہ علیہ السلام یہی بتانا چاہتے ہیں، اسی لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ انسان تیری ضرورت ہے دین. جیسے اس پانی کو ابالنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، اسی طرح تمہیں سعادت تک پہنچنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، باوقار زندگی گزارنے کے لیے دین تیری ضرورت ہے. ہاں دین تیری ضرورت ہے. آج دیکھنا دشمن بھی
دوست بھی، دوست تو دوست، دشمن آج ایران اسلامی کے قائل ہو گئے۔ کیوں قائل ہو گئے؟ اس لیے کہ دین ہے، اس لیے کہ سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ سرنڈر نہیں کیا۔ پورا عرب، پھر ترکی اور پاکستان سب مل کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ مجبوریاں ہیں ان کی، دنیا چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، عیاشی چاہتا ہے، اپنی عیاشی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ عیاشی اس کو ذلیل کر دیتا ہے، یہ عیاشی کو برقرار رکھنے کی جو حرص ہے نا، یہ اسے ذلیل ذلت پر تیار کر دیتا ہے۔ وہ ایک بک میں، اردو میں ایک قصہ آتا ہے، بس 2 منٹ اور، کہ وہ ایک وزیر جاتا ہے کسی چرواہے کے پاس، میں مختصر کرتا ہوں، چرواہے کی بکریوں کے گلے میں سونے کی وہ گٹھیاں لگی ہوتی ہے۔ وہ وزیر پوچھتا ہے یہ کدھر سے لایا؟ کہا ایک جگہ ہے، بتاؤں گا نہیں کہاں سے لاؤں گا۔ کہا بتا دو۔ کہا اس وقت بتاؤں گا جب میرے کتا جس میں دودھ پیے کھانا کھاتا ہے اس میں تم کتے کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو میں بتاؤں گا سونے کا پہاڑ کدھر ہے۔ تو وہ اس کتے کی طرح بیٹھ کے کتے کی طرح کھانا چاہا تو چرواہے نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا دیکھو یہ لالچ ہے، سونے کا پہاڑ کہیں نہیں ہے، یہ لالچ ہے جو تمہارے ذہن میں سوار ہے سونے کے پہاڑ کا، جو تمہیں کتے کی طرح کھانے پہ مجبور کر رہا ہے۔ تو یہ عرب حکمران، یہ ہمارے حکمران، یہ اس لالچ میں ڈوبے پڑے ہیں، دنیا ان کے خراب ہو چکی ہے۔ لہٰذا دین کی اہمیت اس لیے ہے، اس لیے قربانی دی گئی۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس دین کو کبھی درست سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے اس خصوصاً ان ایام میں چاہیے کہ ہم فکر کریں، غور کریں، سوالات کریں دین کے بارے میں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بھی مریض شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخر حجت کے انتظار میں، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔